اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے آرٹیکل 23 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی رائٹ ٹو پراپرٹی کی، اس کے بعد آرٹیکل 24 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پروٹیکشن ٹو دا رائٹ آف پراپرٹی کی، کہ پاکستان کا ہر شہری پراپرٹی خرید سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے، اور آرٹیکل 24 کہتا ہے کہ کسی کو اس کی پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جائے گا ماں سوائے جب کوئی پبلک امپورٹنس کے لیے ایسا کرنا گورنمنٹ کے لیے لازمی ہوگا، یعنی ڈیو پروسیس آف لا ہی ایسا ممکن ہو سکے گا، ادروائز ایسے نہیں ہوگا۔ تو ایک دوست نے آج میرے ساتھ کال کی اور گپ شپ لگائی کہ جناب آپ رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو پروٹیکشن آف پراپرٹی کی تو بات کرتے ہیں، تو چونکہ ہم لوگ بعض اوقات پراپرٹیز کو خرید و فروخت کرتے ہیں تو کیوں نہ کچھ ایسی پریکاشنری میئرز بتا دیے جائیں بطور پرچیزر کہ جب بھی ایموبل پراپرٹی کو کسی شخص نے پرچیز کرنا ہے تو وہ کس طرح سے محتاط رویہ اختیار کرے اور پراپرٹی کو دیکھ بھال کے خریدے۔ قانون کون کون سے پریکاشنری میئرز ایک پرچیزر آف ایموبل پراپرٹی سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ کچھ گپ شپ ہوئی، میں نے کہا کہ اس کی جو اہم باتیں ہیں وہ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو صحیح بات اس طرح سے ہے کہ قانون کا یہ سیٹلڈ لا ہے کہ مشتری ہوشیار باش، کیوین ٹیمپٹر، کہ جو بھی پرچیزر ہے موبل پراپرٹی کا اس کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے اس پراپرٹی کے ٹائٹل میں، اور اگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات کھل جاتی ہے کہ اس کا اپنا رویہ انڈولنٹ تھا، جان بوجھ کے اس نے نظر انداز کیا تھا، تو اس کے لیے فیٹل ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ موبل پراپرٹی خریدنے سے سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خریدی جانے والی پراپرٹی کی اصل فرد ملکیت برائے معاہدہ بیع، ایگریمنٹ ٹو سیل کے لیے پہلے اصل فرد ملکیت آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی رپٹ پٹواری بھی آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے۔ یعنی جو بایا ہے اس کو کہیں کہ آپ اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کر رہے ہیں، میں پرچیز کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس پراپرٹی کی فرد ملکیت معاہدہ بیع جو ہے اور رپٹ پٹواری جو ہے، یہ دو چیزیں مجھے دیں۔ سب سے پہلے اس کی کاپی لے لیں، اور کاپی لے کے اس فرد ملکیت معاہدہ بیع کی اور رپٹ پٹواری کی حلقہ پٹواری سے، یا اگر لینڈ ریونیو ریکارڈ سینٹر جو ہے وہاں سے اس کی تصدیق کر لیں کہ کیا فرد ملکیت برائے معاہدہ بیع اور جو رپٹ پٹوار ہے کیا وہ درست ہے یا غلط ہے۔ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ موقع کے اوپر جو ایموبل پراپرٹی آپ لے رہے ہیں، موقع پر اپنی موجودگی میں اس کا حدود اربع، مشرق مغرب شمال جنوب، اس کی جو پیمائش ہے، لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، رقبہ کتنا ہے، اس کو موقع کے اعتبار سے چیک کر لیں۔ جب آپ موقع پہ جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں، اور اسی پیمائشوں کو، اسی حدود اربے کو آپ رپٹ پٹوار یا جو بھی فرد ملکیت آپ کو ملی ہے اس کے ساتھ ٹیلی کر لیں۔ جب آپ موقع پہ جاتے ہیں نئی موبل پراپرٹی خریدتے ہوئے تو بہت سے معاملات وہیں پہ کھل جاتے ہیں، اگر کوئی معاملات ہوں تو۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ایموبل پراپرٹی آپ
خرید رہے ہیں اس کی جو سراؤنڈنگز ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ بطور مشتری اور بایا کا کیا معاملہ ہے، کیا پراپرٹی کہاں سے اس کو ملی ہے، کس طرح سے اس نے کس سے خریدی تھی، یہ سارے معاملات ذرا دیکھ لیجئے گا سب سے پہلی بات۔ اور پٹواری کی فرد کے مطابق، رپٹ پٹوار کے مطابق، حدود اربے کے مطابق وہاں پہ جو ہمسائے بنتے ہیں گرد و نواح میں، آگے پیچھے کے رستے پہ جب آپ کھڑے ہیں، آپ کے دائیں بائیں جس کی زمین آپ کی موبل پراپرٹی جو آپ خریدنے جا رہے ہیں، اس کے جو سراؤنڈنگز میں جو آپ کے ہمسائے بننے والے ہیں ان کے بارے میں پہلے معلومات لے لیں کہ کیا ان کا کوئی رولا رپا تو نہیں تھا، کیا ان کا تو کوئی رٹا رٹا نہیں ہے بایا کے ساتھ۔ اور اگر آپ کوئی گھر خرید رہے ہیں، کوئی بلڈنگ خرید رہے ہیں، تو پھر متعلقہ جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہیں، کوئی ٹی ایم میں ہے یا کوئی کوآپریٹیو سوسائٹیز ہے یا کنٹونمنٹ ہے، بورڈ ہے، جو بھی ہے، اس سے منظور شدہ نقشہ مالک سے لے کے نا وہ پھر متعلقہ جو آفس ہے، جو بھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا، ٹی ایم اے کا یا کنٹونمنٹ بورڈ کا یا تعمیرات محکمے کا، وہاں پہ جا کے ٹیلی کر لیں تاکہ کل کو یہ بات کوئی کنٹراڈکشن میں فال نہ کر جائے کہ آپ نے کچھ اور خریدا ہے جبکہ نقشہ کسی اور چیز کا اپروو ہوا ہے۔ اور اس بلڈنگ کی بابت کوئی عدم ادائیگی ٹیکس، کوئی بل وغیرہ اگر ادائیگی پینڈنگ ہے تو بھائی ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے سے پہلے کلیئرنس کروا لیں، اور ہو سکے تو جو متعلقہ اتھارٹی ہے اس سے این او سی حاصل کر لیں۔ این او سی جو ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ آپ کو دے دے گا، ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ اگر ہے تو آپ کو لینڈ ریونیو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا، اور اگر کنٹونمنٹ ہے تو کنٹونمنٹ بورڈ سے مل جائے گا۔ وہ بایا کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو کلیئر کروا کے دے ہر چیز۔ اس کے بعد جب آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے جا رہے ہیں، ایگریمنٹ ٹو سیل کے حوالے سے ہم نے بڑی لمبی چوڑی گپ شپ کے پروگرامات کیے، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، وہاں پہ آپ کو ایگریمنٹ ٹو سیل کے پروز اینڈ کانس، اس کے مختلف لیگل ایشوز، اس کی مختلف ٹیکنیکلٹیز، اس کی مختلف جو طریقہ کار ہے اس کو فلفل کروانے کے، اور اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو کس طرح سے آپ نے اپنی حقوق کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج کل جو ای اسٹیمپ پیپر معاہدہ بیع ہے، اس کے ہر پیج کے اوپر خریدار، ماں، دو گواہان، اور بیچنے والا جو ہے، جو بایا ہے، وہ شناخت کنندہ کے ساتھ اپنے دستخط اور انگوٹھے اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر رجسٹرڈ کرے گا، اور 1% فیس دے کے اس اسٹیمپ پیپر کو باقاعدہ رجسٹر کروا لیں۔ اس کے بعد ایگریمنٹ ٹو سیل میں مشتری کا قبضہ حوالگی اور بایا کا زر بدل جو بھی کنسیڈریشن طے ہوا ہے بیانے کی صورت میں، اس کی وصولی کا اقرار جو ہے وہ لازمی ایگریمنٹ ٹو سیل میں آپ نے تحریر کروا لینا ہے، تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ جو مشتری ہے اس کے قبضے کی کیا پوزیشن ہے، اور جو بایا ہے کیا اس نے رقم ٹوٹ وصول کر لی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے جو آئے روز ہم لوگ عدالتوں میں دیکھتے ہیں، اس حوالے سے اس ٹیکنیکلٹیز سے بچنے کے لیے، ان پھڈوں سے بچنے کے لیے، بیانہ یا کوئی بھی جو زر بیع ہے، جو بھی کنسیڈریشن ہے، وہ آن ریکارڈ
بذریعہ کراس چیک بنام جو مالک ہے نا اس اموبل پراپرٹی کا جس سے آپ خرید رہے ہیں پراپرٹی، جو اصل مالک ہے اس کے نام پہ کراس چیک کے ذریعے پیمنٹ کر دیں. کیونکہ اگر آپ نے کیش ادائیگی کر دی اور کیش ادائیگی کی وصولی آپ لے رہے ہیں وہاں پہ اپنے اسٹیمپ پیپر پہ، تو پھر کل کلاں کو کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. مرے اور مکرے کا علاج تھوڑا مشکل سا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو بھی ٹیکس ہے، جو بھی سہولیات ہیں اس پراپرٹی سے متعلقہ، کوئی کنیکشن بجلی ہے، واٹر سپلائی ہے، گیس ہے، وہ چیک کر لیں. رسید، ادائیگی، بل، جو بھی ٹیکس کے رسیدات ہیں وہ باقاعدہ طور پر چیک کر کے وہ بایا سے مشتری اپنے قبضے میں کر لیں. اور جب بھی زر ثمن بقایا ادائیگی کرنی ہے نا اس نے، تو فوری طور پر اس کی وصولی لے، بذریعہ چیک دے اس کو، یا بذریعہ یا تو کراس چیک دے دے، یا پھر بذریعہ ڈیمانڈ ڈرافٹ دے دے، یا پے آرڈر دے دے، اور فوری طور پر اپنی رجسٹری انتقال جو ہے وہ درج کروا لیں. اور اگر کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے، فرض کر لیں مثلا وہاں کلرکوں کی ہڑتال ہو گئی ہے یا کوئی پھڈا ہو گیا ہے وہاں پہ، اگر کسی وجہ سے فوری رجسٹری یا انتقال لینڈ ریونیوز میں نہیں کروا رہے ہیں نا، اور نہ ہی آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل رجسٹرار کے پاس جا کے رجسٹرڈ کروایا ہے، یا بعض اوقات جو سیلر ہے وہ کوئی خاتون ہے، اس کا خاوند کہیں گیا ہوا ہے، یا اس کے والد نے آنا ہے، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، یا کوئی شخص جو سیلر ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، یا ضعیف العمر ہے. ضعیف العمر کے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کے چلیے گا، کیونکہ ضعیف العمر کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ چونکہ وہ بندہ انفارمٹی میں فال کر دے جاتا ہے، ضعیف العمر ہے، وہ اپنے بارے میں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، انڈیو انفلوئنس کا آ سکتا ہے، چیٹنگ، مس ریپرزنٹیشن کا عنصر کل کلاں کو پھڈا ڈال سکتا ہے. بھائی کبھی بھی ضعیف العمر بندے سے پراپرٹی جب اگر لیں تو بھائی جو وارثان ہیں نا اس کے، ان کو ضرور بیچ میں رکھیے گا گواہان کے طور پہ، ادروائز کل کو پھڈا پڑ جانا ہے. اگر کسی وجہ سے رجسٹری انتقال نہیں نہ کروا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروایا ہوا، 1% فیس وہاں سے بھی بچائی ہوئی ہے، تو پھر فوری طور پہ ایز اے پرچیزر دعویٰ دائر کر دیں اسپیسیفک پرفارمنس کا، اور عدالت کے اندر فوری اس بندے کو لے جا کے بیان کروا لیں، تاکہ آپ کی پیمنٹ سیکیور ہو جائے، کل کلاں کو پیسے وصول کرنے جوگے ہو جائیں. جگہ تو پراپرٹی تو آپ کو ملے یا نہ ملے. تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ رائٹ ٹو پراپرٹی اور پروٹیکشن آف پراپرٹی کی ڈسکشن کے دورانیے میں مشتری ہوشیار باش اور پراپرٹی کے جو لین دین کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے ایک دوست کے ساتھ گپ شپ ہوئی. ایک اہم ایشو تھا، میں نے کہا سب دوستوں سے یہ ضرور شیئر کیا جانا چاہیے. لیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.